ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا یہ 5واں سالانہ حزب البحر کا اجتماع جاری و ساری ہے۔ آج اس کا دوسرا دن ہے۔ جمعہ کے بیان میں حضرت اقدس حضرت مولانا عبد الماجد صدیقی صاحب حافظ اللہ تعالی آپ کے سامنے بڑے بہترین انداز میں تصوف کے بارے میں اور تصوف میں انسان کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے، اللہ سے جڑ سکتا ہے، اعمال سے اصلاح ہوتی ہے، آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ میں حضرت کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت کا ایک بہت بڑا علمی تصوف کا بھی خاندان ہے، جس کو طریقت اور شریعت میں اللہ نے بڑا کمال عطا فرمایا۔ حضرت کے والد ماجد حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو بر صغیر کے اندر محتاج تعارف نہیں ہیں، اللہ نے اس چشمہ سے ایسی نہروں کو جاری کیا ہے جنہوں نے پورے عالم کو سیراب کیا۔ حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب حافظ رحمہ اللہ تعالی سے مرشد عالم حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کس طرح فیض حاصل کیا اور ان کے خلیفہ بنے، اور پھر چکوال سے ان کا فیض پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ پوری دنیا کے اندر نقشبند سلسلے کو اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی، لیکن آخری زندگی میں چند لوگوں کو انہوں نے جو ہے اپنے خلافت عطا فرمائی، لیکن آپ زیادہ لوگوں کے ساتھ اس طرح ملنا اور خلافت تقسیم کرنا یہ آپ کی عادت نہیں تھی، لیکن چند لوگوں کو جب آپ نے خلافت عطا فرمائی، ان میں اللہ نے ایسے قیمتی لوگ پیدا فرمائے جن میں اس وقت بر صغیر کا ایک بہت بڑا نام حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ تعالی تھے۔ وہ مرشد عالم غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی سے تصوف میں تمام اسباق طے کر کے فیض حاصل کر کے خلافت سے کس طرح اللہ نے ان کو سرفراز کیا، پھر ان سے عالم اسلام کے اندر کس طرح جو ہے نقشبند سلسلے کو مقبولیت محبوبیت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا عبد الماجد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ ان کا چونکہ اصل گھرانہ جو ہے ماخذ ہے، اور وہ آگے نقشبند سلسلے کو پھیلانے والوں میں اول جو ہے وہ بیس تعلق رکھتا ہے، کنویں کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر حضرت کا جو ہے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب سے گھرانے کا تعلق جو ہے وہ حضرت کے بینوئی، اور پھر حضرت کا ایک رشتہ ان کے ساتھ مضبوط ہو گیا۔ حضرت نے بھی اپنے مرشد کی گھرانے کے ساتھ ایک تعلق بنانے کے لیے ایک رشتہ مضبوط کیا، اور الحمدللہ آج حضرت مولانا عبد الماجد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس وقت نقشبند سلسلے کے ایک بہت بڑے جو ہے مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں، سرپرست کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر نقشبند سلسلے کو اگر اردو زبان میں کسی نے تعارف کرایا ہے تو یہ وہ گھرانہ ہے، ورنہ ترکی کے شیخ محمود افندی نقشبندی رحمہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اللہ نے مجھے پہنچنے کی سعادت دی، اور میں الحمدللہ شیخ محمود افندی نقشبندی حالانکہ نقشبند کے بہت بڑے عظیم بزرگ تھے، اور ان کی جو مریدوں کی تعداد ہے کروڑوں میں تھی، اور جب وہ حرم میں آتے تھے تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ ان کے ساتھ 20-25 ہزار سے زائد ان کے عقیدت مند ہوتے تھے۔ اور عرب لوگوں کو میں نے دیکھا کہ عرب لوگ حالانکہ 4-5 بندے گٹھے ہوں ان کو تتر بتر کر دیتے ہیں، ان کو ہٹا دیتے ہیں کہ آپ مجمع نہ لگائیں، آپ جمکٹا نہ لگائیں، لیکن جب شیخ محمود آتے تھے تو آپ کے ساتھ جتنی بڑی تعداد ہوتی تھی وہ سارے ترکی آپ کے ارد گرد ہوتے تھے، اور آپ طواف بھی کرتے تھے، اور آپ کو سب لوگ ملتے بھی تھے۔ آپ کا ایسے اللہ نے چہرہ باروب
اور ایسے روحانیت والا بنایا تھا۔ میری بڑی خواہش رہی کہ میں نقشبند سلسلے کے ان لوگوں سے ملاقات کروں۔ سب سے پہلے نقشبند جو بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ بخارا کے اندر مدفن ہیں، میں ان کی قبر پہ حاضری دی، ان کی قبر پہ پہنچا، ساتھ ہی ان کے خلفاء کی قبریں ہیں وہاں بھی پہنچا۔ پھر اس کے بعد دوسری بار میں ان کی قبر پہ گیا، تیسری بار بھی میں ان کی قبر پہ گیا۔ کئی سال میں ان کی قبر پہ جاتا رہا، صرف اس لیے جاتا رہا کہ نقشبند سلسلے کو حضرت کے والد کے نام سے، حضرت کے والد کے خلفاء کے نام سے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ تعالی اور مرشد عالم غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ، اور پھر حضرت کے والد مولانا عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ تعالی، چونکہ میں مطالعہ کرتا تھا، شروع سے دیکھتا تھا، تو میری خواہش رہی میں نقشبند رحمت اللہ علیہ کے اصل جو بہاؤالدین نقشبند ہیں، جہاں سے نقشبند سلسلہ آگے بڑھا ہے، جو نسبت حاصل کی ہے، وہاں پہنچا جائے۔ وہاں بھی گئے، ایک بار گئے، دو بار گئے، پھر خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس وقت عالم اسلام میں جو نقشبند سلسلے کے سب سے بڑے مربی ہیں، سب سے بڑے پیشوا ہیں، جو ان کی خدمت میں ترکی جایا جائے۔ وہ 2018 کے اندر میں ترکی میں اسپیشل اس نیت سے گیا، اور وہاں استنبول میں بہت کوشش کی، بہت سے سورسز استعمال کیے، پاکستان کے بڑے بڑے علماء سے ہم نے رابطے کیے۔ میں نے کہا کسی طرح ہمیں وہاں محمود افندی نقشبندی رحمہ اللہ تعالی سے شرف ملاقات ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکا۔ آخر میں نے بیٹھ کر، یہی حزب البحر ہے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اس کا چلہ کاٹ رہے ہیں، میں نے حضرت وہیں بیٹھ کر استنبول کے اندر حزب البحر کو پڑھنا شروع کیا، دعا کرنی شروع کی، پڑھتا رہا، دعا کرتا رہا کہ یا اللہ رستہ تو نکال، کیونکہ میں نے پاکستان کے 3 بڑے اس وقت، اب دنیا سے ایک تو جا چکے ہیں، 2 موجود ہیں، ان علماء سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے بھی کہا ہماری ملاقات تو ہوئی ہے لیکن ہمارے پاس نمبر نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے۔ پاکستان کے 4 بڑے علماء خالی ان سے ملے ہیں، شاید اس 5واں نہ ہو، یا ہو تو شاید میرے علم میں نہیں۔ لیکن پھر میں نے حزب البحر کو پڑھنا شروع کیا، دعا کرنی شروع کی۔ پاکستان سے ایک مجھے عام سے بندے نے واٹس ایپ کیا، اس نے کہا آپ سے ایک کام ہے۔ میں نے کہا کام بتاؤ۔ کہنے لگا یہ ملنا ہے آپ سے۔ میں نے کہا میں ترکی میں ہوں۔ اس نے کہا جی پھر آپ پاکستان آئیں تو ملاقات ہوگی۔ ترکی میں میرا ایک دوست ہے، ترکی ہے، وہ عالم ہے، اگر آپ اس سے ملاقات کر لیں۔ میں نے کہا اس کو بھیج دو میرے پاس، میں استنبول کے فلاں ہوٹل میں ہوں۔ وہ بندہ میرے پاس آیا، وہ میرے ساتھ عربی میں بات کرتا رہا۔ میں نے اس سے کہا تو نے کہاں سے پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے شیخ محمود افندی سے پڑھا ہے۔ میں نے شیخ محمود افندی سے پڑھا ہے اور میں ان کے مدرسے میں ہوں۔ میں نے کہا یہ ترکی کا ماحول ہی نہیں ہے، اس وقت نہیں تھا اسلامی اتنا ماحول، کوئی روڈ پہ آپ کو اسلام کا حلیہ نظر نہیں آتا تھا، 2018-17 کی بات۔ تو میں نے کہا کہ شیخ محمود افندی ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا میں لے تو جاؤں گا، آگے آپ کی قسمت ہے، ملنا آپ کی قسمت ہے۔ میں نے کہا چلے مجھے لے جائیں۔ تو میں اگلے دن انگلینڈ سے ہمارے دوست آئے ہوئے تھے، 6 لوگ تھے، گاڑی وہ خود چلاتے تھے، ایئرپورٹ سے گاڑی لے لی تھی انہوں نے، وہ میرے ساتھ ہی تھے۔ تو وہ کہنے لگے چلیں جی، لوکیشن ڈالی، وہ ہمیں کہا ادھر جاؤ میری بات کرا دو۔ میں نے کہہ دیا ہے ان کے خلیفہ سے۔ ہم وہاں پہنچے تو وہاں پر ہم جب پہنچے ہیں تو ہمیں بٹھایا گیا۔ اس کے بعد وہاں یوشع علیہ السلام کی قبر بھی ہے اور وہاں بہت خوبصورت۔ اچھا جیسے ہی اللہ والوں کے علاقے میں گئے، کہاں استنبول میں کہیں دین کا ماحول نہیں نظر آ رہا تھا، جیسے ہی شیخ محمود افندی کے علاقے میں گئے تو ہر طرف پگڑی برقع عورتوں میں، ہم حیران ہو گئے، ایسا اثر ہے۔ اور پھر وہاں بیٹھے آدھا گھنٹہ، ایک نے انٹرویو کیا، آدھا گھنٹہ ایک اور آیا انٹرویو کرنے کے لیے، آدھا گھنٹے بعد ان کے شیخ اسماعیل آغا آ گئے جو بڑے خلیفہ ہیں، پھر آدھے گھنٹے بعد ان کے بڑے بیٹے آ گئے۔ فائنل میں وہ مجھے کہنے لگے، بات چیت کی میرے ساتھ، جب میں نے سارا بتایا تو مجھے کہنے لگے آپ جو ہے پاکستان میں 3 بندوں کو ہم جانتے ہیں۔ میں نے کہا کون؟ کہا ایک شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی، ایک مولانا فضل الرحمان، اور ایک پیر ذوالفقار نقشبندی۔ آپ ان تینوں کو جانتے ہیں؟
میں نے کہا یہ تینوں ہمارے بڑے ہیں، بڑے کو بڑا ماننا چاہیے. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے جو ذرا سا پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو وہ خود بڑا بن جاتا. ہم آج بھی بڑوں کو بڑا ہی مانتے ہیں. تو میں نے کہا جی ہمارے بڑے ہیں. تو اب انہوں نے پھر میں نے بیت اللہ شریف کا سارا ہمارا تذکرہ ہوا تو مجھے ان کے بیٹے کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ، آپ کو اجازت ہوگی اکیلے کو اندر جانے کی، باقی یہ سارے لوگ کھڑکی سے باہر سے دیکھیں گے، ونڈو سے. اجازت نہیں ہے، ڈاکٹرز نے منع کیا ہوا. تو میں نے کہا اللہ کا کرم ہے، مجھے تو اجازت مل گئی. حزب البحر کا یہ کمال ہے، یہ دعاؤں کے اذکار کے کمالات ہیں. پھر میں شیخ اسماعیل میرے ساتھ گئے اندر، اور پھر شیخ اسماعیل اندر گئے، بلکہ موبائل سب چیزیں لے لی. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو ان کے ساتھ ایک بنانا چاہتا ہوں سورہ. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں اپنے موبائل سے بنا لوں گا. اب وہ اتنا بڑا ان کے خلیفہ، اور وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں پیچھے کمال کس کا ہے؟ حزب شیخ اسماعیل صاحب. اور جو ترکی جانتے ہیں ان کو شیخ اسماعیل آغا کا پتہ ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے. میں ابھی بھی گیا جب، تو جو فاتح مسجد ہے اس کے خطیب جو اس وقت مفتی استنبول ہے، میری دعوت کی، مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھے کہا کہ میں سلطان فاتح کی نسل سے ہوں، سلطان ایوبی کی نسل سے ہوں، اور استنبول کے میڈیا میں میرا بیان چلتا ہے. مجھے دکھایا فتویٰ چلتا ہے. کہا میرے گھر چلو، میں تمہیں شیخ محمود افندی نقشبندی کا عصا تحفہ دوں گا. اور وہ آج بھی میرے کمرے میں نیچے رکھا ہوا ہے. اور میں وہاں سے ہاتھ میں لے کر آیا ہوں کہ یہ نسبت ہے نقشبند سلسلے کے بڑوں کی، عصا جو ہے. تو الحمدللہ پھر ان سے ملاقات ہوئی. پھر وہاں سے تفسیر ترک انہوں نے مجھے عطا فرمائی، دعا فرمائی، سلسلہ عطا فرمایا. اور پھر ان کے یہ شیخ اسماعیل اور دیگر ہمارے ہوٹل بھی تشریف لائے. اس کے بعد ہمارا آج تک تعلق ہے. تو نقشبند سلسلے کی آپ لوگوں کو ایک روحانیت، ایک نسبت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. اور حضرت جیسی مقبول معروف شخصیت جو عالم اسلام میں اور پورے عالم اسلام میں مقبول شخصیت ہے، بڑا گھرانہ ہے، علمی خاندان ہے، خود بہت خوش اخلاق، محبت کرنے والے. اور ان کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں، یہ جمعہ اپنی خانقاہ مرکز میں پڑھاتے ہیں، کہیں نہیں جاتے جمعہ میں، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور میں نے حضرت سے ٹائم لیا اور حضرت نے بڑی محبت سے جمعہ کا دن عنایت فرمایا. تو ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ حضرت کا مرکز ہے اور انشاءاللہ ان کی سرپرستی محبت ہمارے ساتھ رہے گی، اور ہم بھی اس گھرانے کے خادم ہیں اور انشاءاللہ خادم رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.